السلام علیکم۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھا کہ اگر عورت خواب میں وہی دیکھے جیسا مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب پانی یعنی منی دیکھے تو غسل کرے۔ میں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے تو عورتوں کو رسوا کیا، یعنی ان کی جگ ہنسائی کا سامان مہیا کر دیا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کس طرح بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بچہ کی پیدائش میں مرد اور عورت دونوں کا نطفہ شریک ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی بھی ثابت ہوئی تو خواب میں اس کی منی کا نکلنا کیا بعید ہے جیسے مرد کی منی نکلتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ، جو کہ حضرت انس کی ماں، جس کے چلنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت سی بہادری اور ہمت دے رکھی تھی کہ جنگ میں ام سلیم قیدیوں کو مرہم پٹی اور پانی پلانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا کرتی تھی، جس نے جنگوں میں اثار و قربانی کی مثالیں قائم کر کے رکھ دی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس وقت ام سلیم نے اسلام قبول کیا تھا، وہ مدینہ کی تھیں۔ ام سلیم کے شوہر کا نام مالک ابن نضر تھا، جو کسی کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب شوہر گھر آیا تو ام سلیم نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اس کے خاوند نے کہا کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، تم بد دین ہو گئی۔ ام سلیم نے کہا کہ میں بد دین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں نے سیدھا راستہ چن لیا ہے۔ اس کے شوہر نے دین اسلام کی دعوت قبول نہ کرتے ہوئے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ اپنی بیوی پر سختی کرنے لگ گیا۔ ایک دن شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے انس کو کہہ رہی ہے کہ تم اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ بیوی کی باتیں سن کر شوہر نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنے کا سوچ رہی ہو۔ یہ بات سن کر ام سلیم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، بلکہ میں اپنے بیٹے کو حق پہ بلا رہی ہوں تاکہ وہ بھی حق پر جمع رہے۔ ایک دن مالک اپنے گھر سے ملک شام کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں رستے میں اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفہ دیا تھا، پر ام سلیم نے سوچا کہ میں آقا دو جہاں کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے بعد میرا بیٹا آپ کا خادم ہے۔ اس طرح ام سلیم نے اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اس بات کے بارے میں حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال بسر کیے۔ ان 10 سالوں میں نبی کریم نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ ام سلیم بیوہ ہو چکی تھیں۔ مدینہ کے ایک شخص جس کا نام ابو طلحہ تھا، جو ابھی تک مشرک ہی تھا، ابو طلحہ اپنا رشتہ لے کر ام سلیم کے پاس آیا۔ جب اس نے ام سلیم سے شادی کی بات شروع کی تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے بڑے سردار کو شادی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو سونے اور چاندی کا حق میں دینے کو تیار ہوں۔ ام سلیم نے بتایا، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں، مجھے بس یہ ہے کہ تم سلام قبول کر لو، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ مجھے آپ سے شادی کرنے کے لیے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ تم بت کی پوجا کرتے ہو، جس بت کو فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے۔ یہ بت آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ پھر بھی اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ام سلیم کی بات سن کر وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر سلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے پایا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا کیا جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔
جب آقا دو جہاں ام سلیم کے گھر تشریف لے جاتے تو ابو عمیر سے دل کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو عمیر بیمار ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز حضور کے ہمراہ ہی ادا کرتے تھے۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، معمول کا کام کرتے اور پھر ظہر کے وقت نماز کے لیے چلے جاتے۔ پھر گھر عشاء کی نماز ادا کر کے ہی آتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کے پاس ہی تھے کہ بیماری بہت ہی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ابو عمیر کی روح پرواز کر گئی۔ ام سلیم نے اس کی موت کا کسی کو نہ بتاتے ہوئے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی بھی رونا دھونا شروع نہ کرے۔ ابو طلحہ گھر میں آئے تھے تو ابو طلحہ نے بچے کا حال چال پوچھا تو ام سلیم نے جواب دیا کہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ام سلیم نے سب کو کہہ دیا کہ کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کے بارے میں نہ بتائے، میں خود اس کو بتاؤں گی۔ ام سلیم نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ گھر آئے تو ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے، ان کو کھانا دیا۔ سب نے کھانا کھایا تو ابو طلحہ کے سب ساتھی گھر سے کھانا کھا کر چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو ام سلیم نے اپنے جسم کو خوشبو لگا کر تیار کیا۔ جب وہ اپنے خاوند کے پاس آئی تو خاوند بھی اس کی خوشبو سے اس کی طرف مائل ہو گئے۔ جب رات کافی گزر گئی تو ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو اپنے پاس بلا لیا، ہمارا بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم کی بات کو سن کر ابو طلحہ غصے میں آ کر کہنے لگے، آپ نے اس بات کو راز میں کیوں رکھا؟ پھر ابو طلحہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے حضور کے پاس گئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ابو طلحہ نے سارا قصہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہو گئیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب بچے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بچے سے پیار کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔